بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک عیسائی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے اور ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قبر ہے کہ جس کا مردہ بھی زندہ ہے اور قبر بھی زندہ، اور وہ قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وہ وفات پا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب تحریر فرمایا کہ وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور ان کی قبر مچھلی تھی جو کہ ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی وہ سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے پھر باہر آ کر عرصہ تک حیات رہے اور پھر انہوں نے وفات پائی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جس کا کچھ حصہ تو قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور کچھ احادیث میں تاریخ سے بھی ثابت ہے، اور وہ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے شہر میں آپ مقام نینوا میں بستے تھے، اور آپ کی تعداد قرآن کریم کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اور ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس بات کا اعلان کر دیا۔ قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ اگر ایسا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو یہاں سے چلے گئے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ عذاب واقعی آنے والا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مقیم نہیں ہیں، بلکہ وہ یہیں پہ چلے گئے، تو قوم کے لوگوں نے پھر یہ کیا کہ صبح کو ہم پر عذاب آ جائے گا، اس لیے وہ سارے کے سارے حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد اس بستی کے میدان میں آ گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سایہ جو ہے وہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈرانے لگا، اور فضا میں آسمان سے نیچے ان کے قریب ہونے لگی، اتنا قریب ہونے لگی کہ ان کو اب یقین ہو گیا کہ یہ عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے اور ہم کبھی بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ اب ان کے ہاتھ پر ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان کو تلاش کرتے حضرت یونس علیہ السلام تو جا چکے تھے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے سارے لوگ میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے، جانور سب میدان میں جمع ہو گئے، اور وہ سارے میدان میں جمع ہونے کے بعد عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو پورا میدان جو ہے وہ آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب کو ان سے ہٹا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب ان پر بھیجنا تھا وہ ختم کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ استغفار کا حال ان کو بالکل معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا نہ قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا، اور عذاب جو ہے وہ ٹل گیا۔ اور اس قوم میں یہ قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت بھی پیش نہ کر سکے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ اگر مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا اور جھوٹا قرار دینے کے بعد قتل کر دیا جائے گا، حالانکہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں ہوتی۔ اب اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو طبی طور پر ملال ہوا کہ میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلان کیا تھا، اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا، اپنی جگہ واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، اور قوم کے قانون کے مطابق گرد زنی بنوں۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں آپ جو ہے وہ اس شہر سے نکل گئے، یہاں تک کہ آپ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو گئی، اور جب وہ دریا کے درمیان میں پہنچ گئی تو وہ اچانک ٹھہر گئی، نہ آگے چل لی نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے بنادی کی کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس کشتی میں کوئی انسان جو ہے وہ من جانب اللہ بھاگی ہوئی۔
جب اس کے اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اس کشتی میں کوئی ظالم انسان جو ہے وہ سوار ہوتا ہے یا کوئی غلام انسان جو ہے وہ بھاگ کر آتا ہے تو یہ کشتی جو ہے وہ خود بخود رک جاتی ہے۔ تمام لوگوں نے جب وہ قرآن اندازی کی، قرآن اندازی میں سب سے پہلے جو ہے وہ یونس کا نام نکلا، پھر یونس کا نام نکلا، پھر تیسرے نمبر پر بھی یونس کا نام نکلا۔ تو اس طرح پھر انہوں نے کہا کہ یہی وہ غلام ہو سکتے ہیں جو کہ بھاگ رہے، اور انہوں نے پھر کیا کام کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس دریا میں پھینک دیا۔ تو اس دریا میں جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے جو ہے وہ نگل لیا تھا، اور مچھلی نے جب نگل لیا تھا تو اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اور وہ مچھلی آپ کو لیے آگے پیچھے سمندروں میں چلتی پھرتی رہتی۔ محترم سامعین، یہ اس سوال کا جواب جو کہ ایک عیسائی بادشاہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، وہ مردہ جو لی کے پھر رہی تھی وہ مچھلی تھی، اور اس مردہ تھا اس میں حضرت یونس علیہ السلام تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کلمات پڑھے تھے، دعا کی تھی، تو اللہ نے ان کو پھر مچھلی سے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا، اور پھر آپ کچھ عرصہ زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا سے وفات پا گئے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو یہیں بھی اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔